عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ہم اپنی زندگیوں میں مزید خوشحالیاں بھر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم رمضان المبارک کی برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا برکتیں ہیں، ماہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو آج کی ایک حدیث شریف ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کے اندر انتقال کر جاتا ہے، جو بندہ ماہ رمضان میں فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں، تین وقت ایسے ہیں کہ اگر تین وقتوں کے اندر کسی شخص کو موت آ گئی، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ تین وقت بابرکت وقت ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان وقتوں کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو عرض کیا گیا یا سیدی یا رسول اللہ، وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو ماہ رمضان کے وقت، ماہ رمضان کے اندر موت آئی، جو اس دنیا سے گیا اس حالت میں کہ وہ ماہ رمضان تھا، تو اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکت سے اسے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا دوسرا وقت کون سا ہے؟ حضور سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ وقت ہے کہ جس شخص کو موت یوم عرفہ کو آئی، عرفہ کے دن جس شخص کو موت آئی، جو بندہ اس دنیا سے گیا اور وہ دن عرفہ کا تھا، تو فرمایا کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا سیدی یا رسول اللہ تیسرا وقت کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ صدقہ دے رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، صدقہ کی حالت میں جو شخص مرا، جس شخص کا انتقال سجدہ کی حالت میں ہوا، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں ماہ رمضان کی کتنی برکت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے اندر اس دنیا سے گیا، جس کا انتقال ماہ رمضان میں ہوا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ بڑی بابرکت بات ہے، بڑی فضیلت ہے اس چیز کی کہ ماہ رمضان کے اندر مرنے والا بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اسے جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر مردوں سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، جن کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے، جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکت سے ان عذاب والوں سے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے اور سکون، اور ان پر سکون طاری کر دیتا ہے، وہ سکون میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ماہ رمضان کی برکت ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اگر کسی بندے پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کی اس رحمت کے صدقے، اللہ کے اس انعام ماہ رمضان کی برکت سے اس بندے سے عذاب قبر ہٹ جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح آگے چلیے، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، روزہ دار دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو فرمایا کہ اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت تک اس کے بعد جتنے بھی روزے آئیں گے ان سارے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو شخص روزے کی حالت میں دنیا فانی سے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد قیامت تک کے جتنے بھی روزے ہوں گے اللہ رب العزت اس شخص کو سارے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ روزہ رکھا کریں، زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر روزہ دار ہوں گے، حالت روزہ میں موت آ گئی، حالت روزہ میں انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العزت روزے کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور جنت میں جگہ بھی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک آپ کے پاس آ گیا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے اس مہینے کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، شیطان نہیں باہر آ سکتے۔ تو یہ بھی ایک ماہ رمضان کی برکت ہے۔ شیطان کسی کو چھیڑ نہیں سکتے، کسی سے برا کام نہیں کروا سکتے۔ اللہ جل وعلا ماہ رمضان کے اندر شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، انہیں بند کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اب یہ ببرکت مہینہ ہے، اس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہنم بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کو پایا، عبادتیں نہ کی، اس نے جنت حاصل نہ کی، تو اس شخص نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی مغفرت ماہ رمضان میں نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تو یہ بھی ایک احساس دلانے والی بات ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اتنی عبادتیں کریں کہ آپ ساری ماہ رمضان کی برکتیں بھی سمیٹ لیں، اللہ کی رحمتوں سے معطر اور مزین ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اندر برکتیں حاصل کرنے کی توفیق